گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 22 جولائی 2016 17 شوال 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ بانی دعوت اسلامی ابو بلال محمد الیاس قادری رحمۃ اللہ علیہ اپنی معروف کتاب مدنی منصورہ صفحہ نمبر 118 پہ اس حدیث پاک کا مفہوم درج کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہر جمعے جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوا کرے گا۔ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، کیوں؟ یہاں بھی عید ہے، وہاں بھی عید ہے، یہاں بھی غسل کر کے تیار ہو کے جمعے کی تیاری کیا کریں۔ جنت میں جنتیوں کو اللہ کا دیدار جمعے کے دن ہوا کرے گا۔ ہر جمعے
ہر جمعے دیدار ہوا کرے گا. اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا مانگو کیا مانگتے ہو, تو جنتیوں کو پتہ نہیں چلے گا. وہ پھر علماء کرام سے پوچھیں گے. عالموں کی شان یہ ہے, دنیا میں بھی علم حاصل کرنے کی بڑی شان ہے, اور آخرت میں بھی وہ عالموں سے پوچھیں گے کہ بتائیں ہم اللہ سے کیا مانگیں. تو اللہ ان سے, عالم دین ان سے کہیں گے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو, اللہ تعالیٰ سے وہ مانگو, یہ مانگو. الجنت میں بھی لوگ علماء کرام کے محتاج اور حاجت مند ہوں. اس لیے علم حاصل کریں. جمعہ ہمارے لیے کیا ہے؟ عید. جو حدیث پاک ہم نے منتخب کی ہے اس طرف آ جائیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سادات کا احترام 2 وجہ سے کرو. کتنی وجہ سے؟ 2 وجہ سے. یا تو وہ خود متقی اور پرہیزگار ہوں تو پھر ان کا احترام کرو, اگر وہ متقی اور پرہیزگار نہیں تو پھر میری وجہ سے ان کا احترام کرو. حدیث پاک کا مفہوم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کر کے دکھایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کر کے دکھایا. آگے ابھی آتا ہے ان کا. آج ہمارا درس نمبر 135 اور موضوع حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول. آگے جب ہم درس شروع کرتے ہیں تو میں ان کی آپ کو سادات کے متعلق محبت بتاتا ہوں. ابھی شجرہ نصب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری, داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن اب مناف. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 8ویں پشت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں, اور 10ویں پشت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جی عبد المطلب سے ملتے ہیں. آپ ہاشمی سید بھی ہیں, آپ حسنی سید بھی ہیں. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول یہ ہے کہ مرشد جس حال میں بھی ہو مریدوں کے ہر حال سے باخبر ہوتا ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ مرشد جس حال میں بھی ہو مریدوں کے ہر حال سے باخبر ہوتا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نصب. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو الفضل ان کے شیخ ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں شجرے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باب ولایت کھولنے والا بنایا. ولایت کا دروازہ حضرت علی باب ولایت یعنی کہ ولایت کا دروازہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھلتا ہے, اور حضرت امام محمد مہدی سے بند ہوگا. اللہ کے نبی نے ولایت کا باب ولایت کھولنے والا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا, اور ولایت کا دروازہ حضرت امام محمد مہدی پہ بند ہو. ایک ولایت صغریٰ اور ایک ولایت کبریٰ, یہ 2 ولایتیں ہیں. آج تھوڑی سی ولایت پہ گفتگو ہو جائے کہ ولی اللہ کیا ہوتے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ پہنچتی ہے مشکل سے, بل اللہ تعالیٰ اتنی آواز دے کہ آخری شخص تک بھی پہنچا کرے. غوث پاک کے صدقے کہتے ہیں 70,000 کا مجمع ہوتا تھا تو پہلے اور آخری بندے کو ایک جیسی آواز پہنچتی. اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ لنگر عطا فرمائے کہ ایسی آواز پہنچ جایا کرے. تو ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ. ولایت صغریٰ کا آخری درجہ کتب, امام شافعی کے ہیں اوتادوں میں. ولایت کبریٰ اہل بیت اطہار کے پاس ہے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. ان کے یہ ولایت کبریٰ یہ وہ ہستیاں غوث اعظم. ولایت کبریٰ ان کے پاس ہے. امام الاولیاء حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ کتب گر ہیں, یہ غوث بھی بناتے ہیں کتب بھی بناتے ہیں. ولایت کبریٰ امام الاولیاء حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اور علی المرتضیٰ کی اولاد کے پاس ہے. جیسے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ طریقت کے میدان میں گدڑی پہننے والا اتنی قوت کا مالک ہو کہ ایک ہی نگاہ سے ناآشنا کو آشنا کر دے.
طریقت سے جو بیگانہ ہو بیگانے کو آشنا کر دے، اور اگر وہ اپنی گدڑی کسی گناہ گار کو پہنا دے تو ولی اللہ کر دے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو گدڑی پہنتے تھے، اگر وہ گدڑی کسی گناہ گار کو پہنا دی جائے وہ ولی ہو جاتا تھا، قطب ہو جاتا تھا، ابدال ہو جاتا تھا، اوتاد ہو جاتا تھا۔ اتنا کمال تھا آپ کی گدڑی میں۔ اسی طرح یہ ولایت کبریٰ ان لوگوں کے پاس، ولایت کبریٰ کن کے پاس ہے؟ ائمہ اہل بیت اطہار کے پاس۔ یہ دونوں بڑے ولی اللہ ائمہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں۔ اور غوث پاک کی کرامت، آپ نے صفوں میں لپیٹے ہوئے چور کو کتب کر دی۔ ولایت کبریٰ کیا ہے؟ کتب گر، کتب بناتے ہیں، یہ ابدال بناتے ہیں، اوتاد بناتے ہیں، غوث بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صوفیہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی اور ولی اللہ بننے کی، اور ان مقامات میں سے کوئی مقامات اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے اور مولا علی کے صدقے، داتا علی کے صدقے، غوث جلی کے صدقے عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ آج ہمارا درس نمبر، کلاس نمبر، اس کلاس میں داخل ہو جائیں، فارم مفت ملتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت ہونے کا طریقہ لکھا ہوا، بیعت ہو جائیں، پھر فارم پر کر کے ہمیں دیں، ہم آپ کو مفت کتاب دیں گے، داخلہ مفت، کتاب مفت۔ ہفتے میں ایک بار کلاس میں آنا ہوتا ہے، آپ طالب علم ہو جائیں گے، فرشتے آپ کے نیچے پر بچھائیں گے، جب آپ دنیا سے جائیں گے شہادت کی موت مریں گے۔ طالب علم ہونے ایک کلاس ہفتے میں، صرف ایک تصوف کی ایک کلاس ہفتے میں، یہ آپ کی یونیورسٹی ہے، یہ آپ کا کالج ہے، یہ آپ کی مکتب ہے، یہ آپ کی خانقاہ حجویریہ۔ اور ہفتے میں ایک بار اپنی کلاس میں داخل ہونا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے ولی کی یہ پہچان بتائی ہے کہ وہ ہر غم سے آگے اللہ کو رکھتا ہے اور ہر خوشی سے آگے اللہ کو رکھتا ہے۔ اور پھر ہر غم اور خوشی کو چھوڑ کے اپنی کلاس میں داخل ہوں، آ کے تصوف کو سیکھیں، پڑھیں اور آگے لوگوں میں بیان کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو حجویرین بنائیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کریں۔ ہمارے پاس اس کی DVD ہوتی ہیں، USB میں لیں، جس طرح مرضی لیں، اپنے علاقوں میں دکھائیں، اس کو درس کو دکھائیں۔ یہ درس ریکارڈ ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں یہ درس چلتا ہے، پوری دنیا میں۔ آپ گوگل پہ جا کے صرف کشف المحجوب لکھیں تو سارے درس کھل جائیں گے۔ 134 کم و بیش جو درس ہیں وہ سارے کھل جائیں گے۔ جس طرح مرضی دکھائیں، گھروں میں دیکھیں، جس طرح حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کریں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کلاس نمبر 135 اور درس کا موضوع ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں تھوڑی گفتگو کروں میں، جو میں نے باقی اس کے بعد کتاب میں شروع کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت 150 ہجری، کن کی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اوتادوں میں، حضور پاک نے فرمایا اوتادوں میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی ولادت، اور تیسرے امام ہے، فقہ کے تیسرے امام، فقہ کے پہلے امام ابو حنیفہ، دوسرے امام مالک، تیسرے امام شافعی، چوتھے امام احمد بن حنبل۔ یہ چاروں فقہ کو فالو کرنے والے اہل سنت کہلاتے ہیں۔ چاروں فقہ کو فالو کرنے والے کیا کہلاتے ہیں؟ اہل سنت کہلاتے ہیں۔ اور یہ تیسرے امام ہے فقہ کے، اور ان کی ولادت بڑے غور سے سنیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ، بھائی میں آپ کو ان کی سادات سے محبت بتاتا ہوں۔ یہ رتبے انہوں نے سادات سے محبت کے ذریعے پائے۔ ان کی ولادت 150 ہجری، ان کا وصال 204 ہجری، ان کی عمر 54 سال، ان کی عمر 54 سال، اور یہ کمال آدمی تھے اور سادات کی یہ اس قدر محبت کرتے تھے۔ اور 4 امام، 4 فقہ، اختلاف صحابہ میں بھی تھے، اختلاف تھے صحابہ میں تو فقہ علیحدہ علیحدہ مرتب ہوئے، مخالفت نہیں تھی۔ ایک ہو حرم، ایک ہو مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، مخالفت نہیں ہونی چاہیے، اختلاف تھا۔ یہ صحابہ میں بھی تھے، اسی طرح امامین میں بھی تھے، لیکن ادب تھا، جھگڑا نہیں تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جب مزار پہ آئے تو آپ کے مریدین بھی ساتھ تھے، کن کے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ نے فقہ حنفی کے طریقے پہ نماز پڑھی، آپ نے نہ تو ہاتھ اوپر باندھے اور نہ اونچی آمین کی کہی۔ شاگردوں نے کہا کہ حضور آپ تو کہتے ہیں کہ رفع یدین کرنا اور آمین بالجہر کہنا تو جائز ہے اور آپ کا طریقہ ہے، تو آپ نے یہاں پر یہ کیوں نہیں کیا؟ فرمانے لگے یہ ہمارے استادوں میں سے ہیں، ہمیں ان کا ادب ہے، ان سے حیا آتی ہے کہ ان کے پاس آ کے اپنا طریقہ کریں۔ یہ تھا بزرگوں کا ادب۔
یہ بزرگوں کا ادب تھا. آپ نے فقہ حنفی ایک واسطے سے آپ شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے. امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹ شاگرد ہے امام ابو حنیفہ کے, اور امام شافعی امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد. یہ سارے کم و بیش کسی نہ کسی واسطے سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. اختلاف رحمت ہے, مخالفت زحمت ہے. اختلاف تب تک ہوتا ہے جب تک بات کی سمجھ نہ آئے. ایک شخص کہتا ہے آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, دوسرا کہتا ہے آدھا خالی ہے. اس کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. کیا تو وہ صحیح رہا کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے, لیکن وہ اس کی بات نہیں سن رہا, اپنی بات سناتا جا رہا کہ آدھا خالی ہے. وہ کہہ رہا آدھا بھرا ہوا ہے, وہ کہہ رہا آدھا خالی ہے. ساری سنتیں میرے مصطفیٰ کریم کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کا لمحہ لمحہ برقرار رکھا. اتنا عشق کیا آپ سے کہ آپ کا ایک ایک پل بھی برقرار ہے, ایک ایک پل بھی برقرار ہے. اس لیے کسی وقت لوگ ان باتوں کی بے ادبی کر جاتے ہیں, اس کا خیال رکھا کریں. ایک شخص نے کہا یہ کیا مکھیاں اڑاتے ہیں؟ میں نے کہا توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے, یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی, یہ رفع یدین کرنا. تو اس لیے یہ چاروں فقہ کی چاروں فقہ پہ پیروی کرنے والا اگر امام شافعی کا پیروکار ہے, امام احمد بن حنبل کا, امام مالک کا, یہ سارے اہل سنت یہ چاروں فقہ پہ عمل کرنے والا اہل سنت ہے. آپ نے امام شافعی کا ادب دیکھا, اسی طرح اپنے بزرگوں کا ادب رکھیں. جب آپ کسی کے پاس جائیں, بڑے والدین میں سے کسی دادا, فادر, گرینڈ فادر کے پاس, کسی بڑے عالم کے, پیر کے پاس کوئی اختلاف ہو تو اس اختلاف کو ختم کر دیں, اس اختلاف کو ختم کر دیں. کیونکہ یہی محبت ہے. محبت سکھائی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے ایک مرتبہ, چھوٹا سا بڑا خوبصورت واقعہ. کیا کر رہے تھے؟ پڑھا رہے تھے ایک مرتبہ. تو بار بار کچھ بچے کھیل رہے تھے, تو وہ بچے آتے تو آپ کھڑے ہو جاتے. شاگردوں نے بڑے ادب سے پوچھا کہ استاد محترم کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے, آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. ادب سے پوچھا. فرمایا جو بچے کھیل رہے ہیں سادات کے بچے ہیں, سادات کے بچے ہیں. اتنا ادب کرتے تھے سادات کا. آپ نے سادات کے بارے میں لکھا ہے اہل سادات کے لیے یہ اعزاز کیا کم ہے, اگر ہم نماز میں درود پاک نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی آل محمد. سادات کے لیے یہ اعزاز کیا کم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں اگر ان پہ درود پاک نہ پڑھیں تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی. ہارون رشید کا واقعہ, میں درس کی طرف آتا ہوں, چھوٹی چھوٹی باتیں ذرا آپ کو اچھی لگتی ہیں, یاد رہ جاتی ہیں. ہارون رشید کا واقعہ, روم کے یہودیوں نے جزیہ دینے سے انکار کر دیا. کیا کیا؟ جزیہ دینے سے انکار کر دیا. انہوں نے اپنا ایک وفد بھیجا راہبوں کا, پاپس کا. انہوں نے کہا آپ کے عالم ان سے مناظرہ کر لیں, اگر آپ کے عالم جیت گئے تو ہم جزیہ دیں گے, ورنہ ہم نے جزیہ کوئی نہیں دیا. ہارون رشید نے, بادشاہ وقت نے تمام عالموں کو جب بلایا تو امام شافعی بھی ساتھ چلے گئے. جب آپ گئے تو امام شافعی نے کہا میں مناظرہ کروں گا آپ کے ساتھ, لیکن یہاں نہیں, کھلے علاقے میں دریا کے کنارے پر. آپ تمام ان کے راہبوں کو لے کے دریا کے کنارے پہ چلے گئے. دریا پہ تھوڑا سا آپ چلے اور آپ نے مسلح اپنا پانی میں بچھا دیا. آپ نے فرمایا جو مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے اس سطح پہ آ کے کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ حجویریہ, نعرہ حجویریہ. ان یہودیوں میں کوئی بھی اس پائے کا نہیں تھا کہ پانی پہ چلتا اور مسلح بچھا دیتا. انہوں نے تمام نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاہ روم کو جب پتہ لگا تو اس نے کہا شکر الحمدللہ یہ مناظرہ روم میں نہیں ہوا, ورنہ سارے عیسائی مسلمان ہو جاتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خوبصورت قول ہے. آپ فرماتے ہیں اگر علماء حق ولی نہیں ہے تو پھر کوئی شخص بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ ہم عالموں کو ولی نہیں سمجھتے. یہ تقریر جو کر رہے ہوتے ہیں, کتابیں لکھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ جو دوسری طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ عالم ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر علماء حق اللہ کے ولی نہیں ہوتے تو پھر کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جاہلوں کو دوست نہیں رکھتا. اللہ کے ولی عالم ہی ہوتے ہیں, پڑھے لکھے ہی ہوتے ہیں, ان کے پاس بڑا بڑا علم ہوتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ذری قول بھی مکمل ہوا. آئیں اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خوبصورت الفاظ میں سونے کے پانی سے جو خراج تحسین پیش کیا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو, وہ سنیے, اس کے بعد اس کا حاصل کلام لیتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ذات علی فرماتے ہیں تبا تابعین میں سے ہمارا یہ کتاب کا تیسرا حصہ شروع ہے. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں تھوڑی گفتگو کریں, پھر درس شروع کرتے ہیں. جماعت صوفیہ میں
جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما، یہ ناقصوں کی پیر ہے اور کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر کسی کو کوئی شیخ کامل نہ ملے، سمجھ نہ آئے کہ یار کس کا بیعت ہو جاؤں، سمجھ نہیں آ رہی، بڑا دور ہے دھوکے کا۔ 1000 سال پہلے، 800 900 سال پہلے یہ عالم تھا، آج کیا عالم ہوگا؟ تو آپ نے حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے گی، سبحان اللہ، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے گی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا، یہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے، دلوں کے پردے کھول دیتی ہے اور ہٹا دیتی ہے۔ حجویرینز کشف المحجوب ضرور پڑھا کریں اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کے آخری حصے کا یہ جوہر ہے، وہ قدم اللہ کی رضا کے لیے غزنی سے، افغانستان کے علاقے غزنی سے اٹھے، قدم مقبول ہو گئے، قلم اللہ کی رضا کے لیے اٹھا، قلم بھی مقبول ہو گیا۔ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے آیا کریں، اللہ آپ کو بھی مقبول کر دے گا، سبحان اللہ، اللہ آپ کو بھی مقبول کر دے گا۔ آپ نے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو درود پاک صحابی وہ جو صحبت مصطفیٰ میں رہے، چہرہ بددعا تکتا رہے، تکتا رہے، تکتا رہے، صحبت میں رہے، ایمان کی حالت میں رہے تو وہ صحابی ہے۔ اور جو صحابی کو ایمان کی حالت میں تکتا رہے وہ تابعی ہے، اور جو تابعی کو ایمان کی حالت میں تکتا رہے وہ تبع تابعی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعی لکھتے ہیں۔ آپ کے الفاظ اس طرح آپ فرماتے ہیں، ان مشائخ میں سے ایک امام مطلبی حضرت ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافی، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے زمانے کے اکابر مشائخ میں سے ایک تھے، تمام علوم و فنون کے ماہر تھے، تقوی اور پرہیزگاری میں آپ کے فضائل مشہور ہیں اور آپ کا کلام بلند ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا تعارف پیش کیا، آگے میں آپ کو بتاؤں۔ آپ نے مطلبی کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت عبد المطلب سے۔ حضور کے کتنے چچا تھے؟ 11۔ یہ حضرت شافع کے بیٹے تھے، حضور کے چچا کے خاندان میں سے تھے۔ یہ آپ کے دادا حضرت شافع تھے، اس لیے ان کی نسبت سے ان کو شافعی کہا جاتا ہے۔ مطلبی حضرت امام مطلب سے، حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا جی عبد المطلب سے ان کو مطلبی کہا جاتا ہے، اور شافعی اپنے دادا کے دادا کے نام سے یہ شافعی ہے۔ میں بھی آپ کو پڑھاتا ہوں، پتہ لگے گا۔ تبع تابعین میں سے ایک امام مطلبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا شافع بن سعید کے بیٹے ابو عبداللہ، آپ کی کنیت تھی ابو عبداللہ، آپ کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ، اس لیے آپ کو ابو عبداللہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا نام تھا محمد، آپ کے والد کا نام تھا ادریس کے بیٹے ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن صائب بن عبید بن یزید بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف۔ یہ حضور کے خاندان سے تھے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے پھر ان کا تعارف فرمایا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف مدینہ منورہ میں آپ امام مالک کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کیا۔ امام مالک فقہ کے دوسرے امام مالک، جنہوں نے موطا امام مالک لکھی ہے، اصل اس کا نام ہے موطا میم واو دوئے الف موطا، لیکن مشہور ہے موطا امام مالک کا بڑی معروف کتاب ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آتا ہے کتابوں میں کہ 9 دن میں آپ نے یہ کتاب حفظ کر لی، 9 دن میں۔ جب آپ کی شاگردی میں آئے تو 9 دن والدہ نے کہا میرے پاس ان کی کتاب ہے امام مالک کی، تو آپ نے 9 راتوں میں یہ کتاب امام مالک کی حفظ کر لی۔ جب امام مالک نے پوچھا اپنی کتاب کے بارے میں کہ یہ موطا امام مالک آپ کے پاس ہے، تو آپ نے ساری کی ساری سنا لی۔
ایک روایت میں آتا کہ ساری کی ساری سنا دی، اور ایک روایت میں آتا کہ آپ نے بتایا کہ مجھے ساری آتی ہے. وہ جہاں جہاں سے پوچھتے رہے امام مالک تو آپ ان کو سناتے رہے وہاں سے. یہ میں 22 سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ گفتگو پھر شروع ہونے لگی ہے. مدینہ منورہ میں آپ امام مالک کی خدمت میں حاضر ہو کے ان سے مستفیض ہوئے. اس کے بعد عراق میں آئے اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی اختیار کی. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائریکٹ شاگرد تھے. آپ کی طبیعت ہمیشہ گوشہ نشینی کی طرف مائل رہی اور آپ طریقت کے حقائق کی جستجو میں رہے، یہاں تک کہ لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہو اور آپ سے اخذ و استفادہ کرنے لگے، یعنی کہ فائدہ حاصل کرنے لگے، جس میں امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں. آپ کی مجلس میں چوتھے امام بیٹھا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل جو فقہ کے چوتھے امام ہیں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. ہر حال میں آپ کے فضائل قابل تعریف ہیں. یہ لفظ داتا صاحب نے لکھے ہوئے ہیں. ہر حال میں آپ کے فضائل قابل تعریف ہیں. آغاز میں صوفیہ کے بارے میں آپ کے مزاج میں کچھ سختی تھی. کن کے مزاج میں؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج میں صوفیہ کے بارے میں کچھ سختی تھی. پھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان کی ایک مرتبہ حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو ان کے خیالات ہی بدل گئے. پھر یہ ہمیشہ جب ان کی ملاقات حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی تو حضرت حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی جب صحبت اختیار کی تو پھر یہ ہمیشہ حق کی تلاش میں رہے. حق کیا ہے؟ تصوف کا راستہ. حضرت حبیب رائی یاد ہے کون؟ حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ. جب ایک شخص ان سے ملنے آیا پھر انہوں نے اپنا لکڑی کا پیالہ جب پتھر کے نیچے رکھا تو اس میں سے ایک چشمہ دودھ کا اور ایک چشمہ شہد کا نکل آیا. اس بزرگ نے کہا کہ حضرت یہ آپ نے مرتبہ کیسے حاصل کیا؟ تو فرمایا یہ مرتبہ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے حاصل کیا. اتباع سے اگر مرتبے چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ اتباع مصطفیٰ کرنی ہوگی. آپ حضرت حبیب رائی نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو اپنے نبی کی اتنی فرما بردار نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے نکال دیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ بھی ہمارے نبی جتنا نہیں تھا. تو میں نے ان کی جب اتباع کی تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھی دودھ اور شہد کے چشمے نکال دیے. دودھ اور شہد کے چشمے نکال دیے. یہاں ایک قول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت داتا علی نے کوٹ کیا، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں. فکر نہ کریں تمبو اتر جاتا ہے. سہولت پسند علماء حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر عالم یا علماء کرام یا علم رکھنے والے لوگ سہولت پسندی سے کام لیں گے تو پھر ان سے کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا. سہولت سے کام لینا عوام کا کام ہے. کن کا کام ہے؟ عوام کا کام ہے. اور اللہ کے بندے اللہ کے حکم کو ہلکا نہیں سمجھتے. اللہ کے حکم کو، اللہ کے دوست جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جو عالم ہیں، علم رکھنے والے ہیں، وہ اللہ کے حکم کو کبھی ہلکا نہیں سمجھتے. اب میں نے اس کا لغت لعاب آپ کو بتایا. اب میں قول کی عربی کی عبارت پڑھتا ہوں. آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اذا رأیت العالم یشتغل بالرحض والتاویل فلیس یجیب منہ بشیء. جب تم کسی عالم کو دیکھو وہ دین میں رخصت تلاش کر رہا ہے تو سمجھو تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا؟ جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ وہ دین میں آسانیاں ڈھونڈ رہا ہے اپنے لیے، مخلوق کے لیے نہیں، امت کے لیے نہیں، تو آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس زرعی قول کی زرعی تشریح کرتے ہوئے اس طرح فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، کس کا مطلب؟ اس زرعی قول کا. اس کا مطلب یہ ہے علماء کیونکہ ہر قسم کے لوگوں کے پیشوا ہوتے ہیں. علماء کیا ہوتے ہیں؟ ہر قسم کے لوگوں کے پیشوا ہوتے ہیں. اس لیے انہیں عظیمت کا حق کا راستہ، عظیمت حق پہ ڈٹ جانا چاہیے. انہیں عظیمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اگر عالم عظیمت کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، ہمت کا راستہ، عصمت عزم بالجزم کا راستہ، مجاہدے کا راستہ اگر عالم نہیں اختیار کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ عوام تو بڑی کمزور ہوتی ہے. داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر عالم عظیمت کا راستہ اختیار نہیں کرے گا اور غیر عالم کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا غیر عالم سے آگے بڑھ گیا ہے. حالانکہ کسی غیر عالم کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ عالم سے آگے بڑھ جائے، چاہے جس طرح مرضی. عالموں کا احترام ہونا چاہیے، عالم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے اس بات کی نفی کی ہے. کیوں؟ اگر عالم رخصت تلاش کریں گے تو پھر عام لوگ ان سے آگے بڑھ جائیں گے. جب عام لوگ ان سے آگے بڑھ جائیں گے تو پھر عالموں کا رتبہ ختم ہو جائے گا. اس لیے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عالم جو ہے وہ عظیمت سے کام لیں، ہمت سے کام لیں. آگے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں حق کے راستے کا بنیادی اصول یہ ہے،
کس راستے کا؟ حق کے راستے کا۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ علماء اپنے تمام اقوال و افعال میں مکمل احتیاط اور مجاہدے سے کام لیں۔ علماء اپنے تمام اقوال و افعال میں مکمل احتیاط اور مجاہدے سے کام لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عالم کی رخصت کیا ہے؟ عالم جب آسانی تلاش کرتا ہے تو عالم کی رخصت یہ ہے وہ ایسا کام کرے جس میں آسانی ہو اور مجاہدے سے فرار حاصل کر سکتا ہو، مجاہدے سے فرار حاصل ہو سکتا ہو۔ یہ راستہ تلاش کرنا عوام کا درجہ ہے۔ آسانی کا راستہ تلاش کرنا کس کا درجہ ہے؟ عوام کا درجہ ہے۔ یہ آسانی کا عالم کا نہیں۔ عالم جو ہے نا عظیمت سے کام لیں۔ یہ آسانی رخصت تلاش کرنا عوام کا درجہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکل جائے، کس لیے کہ وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکلے۔ لیکن اگر خواص یعنی علماء کرام عوام کے درجے پہ آ جائیں اور رخصت پہ عمل کرنے لگے تو پھر اس سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر عالم عوام کے درجے پہ آ جائیں، رخصت پہ عمل کرنے لگ جائیں تو پھر علماء کرام سے کیا حاصل ہوگا؟ یعنی کہ کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اس کا پہلو ایک اور بھی ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ امام الاولیاء فرماتے ہیں پھر اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، رخصت تلاش کرنے کا مقصد ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہلکا یا کم سمجھ رہے ہیں تو رخصت تلاش کر رہے ہیں نا۔ حالانکہ اہل علم اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں اور کوئی دوست بھی اپنے دوست کے حکم کو ہلکا یا کم نہیں سمجھتا۔ اس کو یوں سمجھیں، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو کتنی نمازیں عطا فرمائیں؟ 50 نمازیں۔ کیا آپ نے کہا کہ یا اللہ 49 کر دے؟ نہیں کہا نا۔ کیوں؟ کہ آپ سچی محبت کرتے ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ جو سچا اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا تخفیف کبھی نہیں جائے گا۔ وہ تو ایک سسٹم بننا تھا۔ آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے امام ہیں، آپ سب جانتے تھے کہ کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے، لیکن آپ کا ادب، آپ کا اللہ کا حبیب ہونا دیکھیں کہ آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یا اللہ 49 کر دے، 50 کی 50 نمازیں لے کے آگے۔ یہاں اس لیے میں نے مثال دی ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ آ جائے کہ جو اللہ کا دوست ہوگا وہ اللہ کے حکم کو کبھی ہلکا نہیں سمجھے گا، ہمیشہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوست اپنے دوست کے حکم کو کبھی کمتر نہیں سمجھ سکتا، اسے ہلکا نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح علماء حق عوام کے درجے میں نہیں آ سکتے تو وہ ہر حال میں احتیاط اور عظیمت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ علماء حق وہ ہیں جو ہر حال میں عظیمت کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت کے راستے کو اختیار کیا۔ آگے ایک امام شافعی اوتاد ہیں، بس اس کا ایک قول ہے اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ ایک بزرگ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خواص رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی، پوچھا کہ میں آپ سے امام شافعی کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ استادوں میں ہیں۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ یہاں واقعہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 220 پہ، ایک بزرگ نے یہ بات بیان کی ہے، ایک مرتبہ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا زمین میں کچھ اوتاد ہوتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث پاک صحیح ہے، یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ان میں سے کسی ایک کی بیعت کر سکتا ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ادریس میں، حضرت امام بن محمد ادریس شافعی انہی میں سے ہیں، یعنی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اوتادوں میں سے، اوتاد کے بعد اکتاب اور پھر وہ خطب عالم ہوتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم، نقش توحید کا ہر دل پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ آپ اگر اس حال میں نمازیں نہ بھی پڑھتے آپ تب بھی جنتی تھے، آپ یزید کی بیعت کر بھی لیتے آپ تب بھی جنتیوں کے سردار، نوجوانوں کے سردار تھے۔ ہر حالت میں آپ کو مقام و مرتبے مل چکے ہوئے تھے، حدیثیں ثبت ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی حق کا رستہ اختیار کیا، عظیمت کا رستہ اختیار کیا۔ ڈٹ جاؤ آپ بھی، تاروں پہ کنڈے نہ ڈالو، گرمی میں اپنے اے سی چلا کے دوسروں کی لائٹیں بند نہ کرو۔ کسی گھر میں اگر بجلی چوری کی جائے نہ وہاں نماز ہوتی ہے، بزرگوں نے کہا، نہ وہاں قرآن ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں،
آپ ایسے نہ کہو کہ ہم ساری چور ہیں، میں اس کو نقصان پہنچا رہا ہوں، میں اس کو، پاکستان نور ہے، نور کو زوال نہیں ہے۔ حضرت واصف علی واصف نے فرمایا آپ اپنے ملک سے غداری نہ کرو، جو بجلی چوری کرتا ہے اپنے ملک سے غداری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اپنے ملک کو، اپنی عوام کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ کوئی حکومت سے غداری نہیں کر رہا، اپنی عوام سے غداری کر رہا ہے، اپنے ملک میں خنجر کھوب رہا ہے، اپنے ملک کے سینے میں، اپنے ملک کے پیٹ میں خنجر کھوب رہا ہے، اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ جب کنڈے ڈالتے ہیں لوگ، اے سیوں میں سوتے ہیں، دوسرے لوگ بیچارے ساری رات لائٹ چلی جاتی ہے، گرمیوں میں تڑپتے ہیں، کیا حساب نہیں دینا پڑے گا؟ کیوں نہیں دینا پڑے گا؟ توبہ کرے کوئی شخص میرے سمیت، اگر وہ بجلی چوری کرتا ہے تو آج داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ توبہ کر کے جائے کہ یا اللہ آج کے بعد بجلی چوری نہیں کروں، یا اللہ آج کے بعد بجلی چوری نہیں کروں گا، اپنے ملک کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا۔ اپنے ملک کے ساتھ وہ ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کو کل پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے آگے سے قدم نہیں اکھڑنے دیں گے جب تک یہ نہ پوچھ لیں مال و دولت دیا تھا کہاں خرچ کیا، جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، علم دیا تھا کہاں خرچ کیا۔ قدم آپ کے اکھڑیں گے نہیں، اللہ کے سامنے آپ نے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں، آج 2 جنتیں لے کے جاؤ، 2 جنتیں لے کے جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا، عظیمت کا راستہ، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آگے آئین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز، نہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ ہمیں نماز پڑھنے دیں، تو ان بے ایمانوں نے، کوفیوں نے، شمروں نے کہا کہ ہم آپ کی نماز کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ امام حسین نے کہا او بدبختو، جس گھر میں نماز اتری تم اس نماز کو نہیں مانتے تو اللہ ہی تم سے پوچھے گا، اللہ ہی تم سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یاد کرو امام حسین کی نماز، آپ نے 2 دستے بنا لیے، ایک دستے کو کہا لڑتے رہیں، ایک دستہ نماز ادا کرتا رہا۔ اس کٹے ہوئے جسموں سے، تن سے جب سجدے کیے ہوں گے تو زمین آسمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ اے حجویرینز، اے میرے مسلمان بھائیو، اللہ اور اس کے نبی کا واسطہ نماز نہ چھوڑنا۔ یہ پیغام دیا امام حسین نے، اگر وہ اس وقت نماز نہ بھی پڑھتے تو ان کی جنت میں کوئی فرق نہ آتا، ان کی جنت میں کوئی فرق نہ آتا۔ نماز پڑھ کے کٹے ہوئے جسموں کے ساتھ آپ کو پیغام دے دیا کہ نماز نہ چھوڑنا۔ میں نے اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، حسین حسین کرتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ سر سجدے میں تھا آپ کا، حالت نماز میں اس بدبخت نے سر سجدے سے جدا کر، سر تن سے جدا کر دیا۔ یاد رکھو جب تک سلام نہ پھیرا جائے انسان نماز سے باہر نہیں آ سکتا۔ میرا حسین، میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی نماز میں ہے، آج بھی نماز، سلام نہیں پھیرا، آج بھی نماز میں ہے۔ آپ کو ان کی نماز کا واسطہ، آج کے بعد نماز نہ چھوڑو۔ نماز اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ سارے 10 کا لب و لباب کیا ہے؟ نماز نہ چھوڑنا، اللہ کا دامن نہ چھوڑنا۔ جب اللہ کے لیے نماز پڑھو گے تو یاد رکھو ہر برائی، بے حیائی سے بچ جاؤ گے۔ سچی نماز کیا ہے؟ جو فلم، ڈرامے، گانے، باجے، غیبت، چغلی سے بچا دیتی ہے۔ اللہ نے دعویٰ کیا نماز بے حیائی سے بچاتی ہے۔ فلم، ڈرامہ، گانا، باجا سب بے حیائی میں آتے ہیں۔ حدیثوں میں ثابت ہے کہ یہ گانا، باجا، یہ سب بے حیائی کے کام ہیں۔ اور اس کے بعد برائی، نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ برائی میں کم تولنا، جھوٹ بیچ کے سودا تول بیچنا، اور تاجروں میں جو معاملات ہیں ان معاملات سے توبہ کر کے سچے تاجر جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کی اتباع کرو تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فلاح کو پا جاؤ گے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بجمالک و جمال حبیبک و نبیک و شفیعک سیدنا محمد وآلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اتنی دھوپ اور گرمی میں اللہ تعالیٰ تو نے یہ ہوا چلا دی، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ پھر بھی اس گرمی میں یہ لوگ کھڑے رہے تیری رضا کے لیے، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی رضا کے لیے۔ یا اللہ جس سے ولی راضی اس سے تو راضی۔ یا اللہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی دعا مجھے یاد ہے۔ یا اللہ تعالیٰ میرے بیٹے با یزید سے
بزرگ راضی رہیں، اللہ کے ولی راضی رہیں. یا اللہ جس سے اللہ کے ولی راضی ہو اس سے تو راضی ہو جاتا. یا رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا کھڑا ہونا قبول فرما لے. یا اللہ شہدائے کرب و بلا کے صدقے ہمارا یہاں کھڑا ہونا، بیٹھنا، درس دینا، درس سننا قبول فرما لے. یا اللہ ہم سے دین کی خدمت لے لے. یا اللہ ہمیں دین کے لیے چن لے. یا اللہ ہمیں علماء کرام بنا دے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم والا بنا دے. یا اللہ فرمایا جاہل رات ہے اور عالم دن ہے. یا اللہ ہمیں دن بنا دے. یا اللہ ہم سب کو دن بنا دے. یا اللہ ہم ہجویرینس کی مشکلیں آسان کر دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. یا اللہ جو بیمار ہیں وینٹیلیٹر پہ ڈائلسس پہ لگے ہیں یا اللہ ان کو شفا دے دے. یا اللہ جو معذور چارپائیوں سے لگے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے دے. یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. یا اللہ جن کے بچے بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. یا اللہ عبداللہ کے بازو کو جو ٹھیس لگی ہے اللہ اس کو ٹھیک کر دے. یا اللہ تمام کے بچوں کو صحت سلامتی عطا فرما دے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے. یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دے. جن کے بچے بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما دے. یا اللہ جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرض سے نجات دے دے. یا اللہ جو قرض دار کھڑے ہیں ان کو بارے قرض سے نجات دے دے. یا اللہ جو تنگ دست کھڑے ہیں اللہ پاک ان کے ہاتھ وسیع کر دے. ان کے رزق میں برکتیں دے دے. اللہ ہمارے گھروں میں برکت دے دے. یا اللہ جن گھروں میں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں یا اللہ وہ جھگڑے دور کر دے. یا اللہ جن گھروں میں اولادیں نافرمان ہے اللہ اولاد فرما بردار کر دے. یا اللہ جن گھروں میں فلم ڈرامے گانے باجے چلتے ہیں یا اللہ وہ بند کر دے. یا اللہ مدنی ماحول دے دے، مدینہ منورہ کا ماحول دے دے، مکہ معظمہ کا ماحول دے دے. یا اللہ تعالیٰ ہماری دنیا میں بھی آسانی پیدا فرما، ہماری آخرت میں بھی آسانی پیدا فرما. یا اللہ جو بچے ہیں بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں، والدین پریشان ہیں یا وہ بچے ہیں بچیاں خود پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ لاہور میں جو گرمی اور یہ لاہور میں جو اکھڑا ہوا سارا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر و عافیت فرما دے. یا اللہ لاہور کے تاجروں کے کاروباروں میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ ملازم پیشوں کے ملازموں میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے دکھ درد دور کر دے. یا اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ جن گھروں میں رزق کی کمی ہے یا اللہ وہ کمی دور کر دے. جن گھروں میں بیماری ہے یا اللہ بیماریاں دور کر دے. جن گھروں میں یا اللہ جو پریشانیاں وہ پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ تعالیٰ جو پریشانیاں ہم لیے کھڑے ہیں بیٹھے ہیں تیری بارگاہ میں یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے. یا اللہ جب ہم یہاں سے باہر نکلے تو داتا علی کے صدقے جو دکھ درد لے کے آئے تھے سارے ہی دور ہو جائیں. یا اللہ وہ دکھ درد سارے ہی دور ہو جائیں. یا اللہ ہمارے قرضے اتار دے، ہماری پریشانیاں اتار دے، ہماری بیماریاں اتار دے. اللہ رب العالمین گھروں میں جو بچیاں بیمار ہیں ان کو صحت دے دے، جو بچے بیمار ہیں ان کو صحت دے دے. اللہ پاک جو مقدموں میں الجھے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو خلاصی دے دے. یا اللہ جو قیدی ہیں ان کو رہائی دے دے، جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی دے دے، جو گناہ گار قیدی ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ رب العالمین تمام کی مشکلیں آسان کر دے. یہ خمسۃ لطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ کریمہ ببخشائے برحالمہ کہ ہست مسیر کمند ہوا نہ دارم غیرست تو فریاد رس تو ہی آسیارہ خطا بخش و بس تو ہی آسیارہ خطا بخش و بس. اے اللہ ہماری خطائیں بخش دے. اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ خلقہ محمد وآلہ واصحابہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ ہو جائیں